یہ ایک عجیب بات ہے، اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی تمام سمجھداری کے باوجود، تمام عقل کے باوجود اور غیر معمولی ریسرچ اور اسکالرشپ کے باوجود کتنی بڑی بڑی غلط فہمیوں میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا اگر کوئی نمونہ دنیا میں ہے تو ایتھیزم ہے۔ اس سے بڑی کوئی نادانی، اس سے بڑی کوئی ایسی بات جو کسی انسان کے لیے آسانی سے قابل قبول ہونی نہیں چاہیے تھی، کوئی انسان اس کو ایکسیپٹ کرے ہونا نہیں چاہیے تھا، مگر اس دنیا میں جہاں عجیب و غریب عجوبے اس دنیا کو پیدا کرنے والے نے بنائے ہیں، انہی میں سے ایک بہت بڑا عجوبہ اس وقت بھی جاری ہے کہ ایک بڑی تعداد اچھے خاصے سمجھدار لوگوں کی یہ کہتی ہے کہ سب کچھ اپنے آپ ہو گیا۔ قرآن کا جہاں تک معاملہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں عجیب بات ایک ایسی رکھی ہے کہ ایک بالکل عام آدمی، اس کو بھی قرآن سے ہدایت مل سکتی ہے، اور ایک بہت بڑا سائنٹسٹ، کوئی ایسٹرونومی کا بہت بڑا اسکالر، فزکس کا کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ، اس کو بھی قرآن ہدایت دینے کے لیے اس کے عقلی اسٹینڈرڈ، اس کی عقل کے لیول کے حساب سے اپنے اندر رہنمائی رکھتا ہے۔ جس وقت قرآن اترا اس وقت دنیا میں ایتھیزم تقریباً نہیں تھا۔ سارے انسان اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا کسی پیدا کرنے والے نے بنائی ہے، وہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے، اس کے پاس غیر معمولی طاقت ہے، اس کا علم بہت زیادہ ہے۔ تو سارے انسان یہ سمجھتے تھے کہ کوئی ایک خدا ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے، اس میں وہی ہوتا ہے جو اس کی مرضی ہوتی ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ چیز اتنی کھلی ہوئی ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت لمبی چوڑی دلیلوں کی ضرورت ہونی نہیں چاہیے تھی۔ اس لیے قرآن مجید نے اس مسئلے پر ڈائریکٹ کوئی بہت زیادہ گفتگو نہیں کی ہے، لیکن چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے اللہ کی کتاب ہے، اس لیے لازمی تھا کہ قیامت تک کے انسانوں کے اس طرح کے سوالوں کا جواب قرآن کے اندر ہو، لازمی تھا۔ تو قرآن مجید نے اس مسئلے کو ایک ایسے انداز میں چھیڑا ہے کہ اس وقت کا انسان جو پہلے سے کسی خدا کا وجود مانتا ہے وہ تو پریشان نہ ہو، لیکن اس میں ہے پوری رہنمائی۔ قرآن کا جو آرگومنٹ ہے اس سلسلے میں، قرآن جس طریقے سے خدا کے وجود کے پروف دیتا ہے، قرآن کا جو طریقہ ہے وہ بالکل سیدھا ایک عام انسان کے بھی سمجھ میں آنے والا ہے، اور ایک ٹاپ لیول سائنٹسٹ کو بھی پورے طور پر مطمئن کرنے والا ہے۔ قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل آبویس اور ہر انسان کے سمجھ میں آنے والی بدیہی قسم کی ہے کہ کوئی چیز بھی بغیر کسی کے بنائے نہیں بنا کرتی۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز بغیر کسی کے بنائے بن جائے۔ کوئی سوفسٹیکیٹڈ سسٹم بغیر کسی پروگرامر کے وجود میں ہی نہیں آ سکتا۔ کوئی آدمی یہ کہنے لگے اگر کہ میرے موبائل کے اندر جو پروگرامنگ ہے، جو سافٹ ویئرز ہیں وہ اپنے آپ وجود میں آ گئے بغیر کسی انجینئر کے جس نے اس کے اندر ڈیٹا فیڈ کیا ہو، کون مان لے گا اس بات کو؟ تو قرآن نے ایک لائن دی ہے کہ ایک سادے سے آدمی کو آپ اتنی سی بات سے سمجھا دیجئے کہ ہر چیز کسی بنانے والے کی بنی ہوئی ہوتی ہے، دنیا میں کوئی چیز اپنے آپ وجود میں نہیں آیا کرتی۔ یہی سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اس کائنات کو، اس یونیورس کو کوئی بڑا خدا ہے جس نے بنایا ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے۔ لیکن ایک سائنٹسٹ، اور خاص طور پر اس زمانے کا کوئی آدمی جو سائنٹیفک لیول پر پروف چاہتا ہے
قرآن نے اسی طریقے سے اس کی بھی رہنمائی کر دی کہ دیکھو کس طریقے سے تمہیں سوچنا ہے. تو ایک سائنٹیفک پروف، ایک بالکل ریشنل قسم کا پروف تم کو ملے گا اس بات کا کہ کائنات، اس کا چپا چپا تمہیں گواہی دیتا ہوا نظر آئے گا. اس کی جس چھوٹی سی چھوٹی چیز پر، ایک معمولی سے کسی انسان کے سیل پر اگر تم غور کرنا شروع کر دو تو اکیلا ایک سیل، بلکہ اس سیل کے اندر بھی جو ایک بہت چھوٹی سی چیز موجود ہے، اس کے بہت سے پروٹینز میں سے بعض پروٹینز کے اندر، جسے بہت ریسنٹ انسان نے دریافت کیا ہے، یعنی ڈی این اے، اکیلا ایک ڈی این اے کا مطالعہ اور اس کی اسٹڈی تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیر معمولی قدرت اور اس کے علم تک پہنچا دے گی. اور تم جھک جاؤ گے اس اللہ کے سامنے جس نے ایسا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ایک ایسے سیل کے اندر بنا دیا ہے، جو سیل اگر کسی پن کی پوائنٹ پہ رکھے جائیں تو 10 لاکھ سے زیادہ آ جاتے ہیں. کسی سوئی کے پوائنٹ پر اگر انسانی باڈی کے سیلز رکھے جائیں تو ایک پن پوائنٹ پر 10 لاکھ سے زیادہ سیل آ جاتے ہیں. ان میں سے ایک سیل کے اندر نہ جانے کتنی چیزیں موجود ہیں، نہ جانے کتنے قسم کے پروٹین موجود ہیں. اسی کے اندر ایک دھاگا ہے، ایک دھاگا ہے جو اگر پھیلا دیا جائے تو قریباً 6 میٹر کا ہوتا ہے. اور اس ایک ڈی این اے کے اندر، ایک سیل اور سیل کے اندر بھی بہت چھوٹا سا جو ایک ڈی این اے ہوتا ہے، اس کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے وہ 6 میٹر کا ہے. اور اس ایک 6 میٹر کے دھاگے کے اندر اتنا ڈیٹا ہے کہ اگر کوئی بہت تیز ٹائپ کرنے والا ٹائپسٹ روزانہ 8 گھنٹے بیٹھ کر لگاتار اس ڈیٹا کو ٹائپ کرتا رہے اور کمپیوٹر میں فیڈ کرتا رہے تو اس چھوٹے سے ڈی این اے کے اندر کا ڈیٹا فیڈ کرنے میں اور ٹائپ کرنے میں اس کو 15 سال لگ جائیں گے. کیا ایسے سوفسٹیکیٹڈ سسٹمز کو بھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ اپنے آپ وہ وجود میں آ گئے؟ اس سے بڑی جہالت اس دنیا میں اور کوئی نہیں. اور اس بات سے بالکل مرعوب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بہت سے لوگ کیسے جاہل ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں اسی کو ہدایت ملتی ہے. نہیں چاہا اللہ نے